بل ٹائمز میں خوش آمدید۔ بی جے پی ایم پی نشیکانت دوبے تمام حدوں کو پار کرتے جا رہے ہیں، لگاتار الٹا سیدھا بیان دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا کو ٹارگٹ کیا تھا۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر سپریم کورٹ آف انڈیا نے اور چیف جسٹس نے جو تبصرہ کیا تھا وہ ان لوگوں کو برداشت نہیں ہو سکا اور سپریم کورٹ کا اپمان کرنا شروع کر دیا۔ ان کے خلاف کارروائی کی مانگ کی گئی کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے تحت مقدمہ ہونا چاہیے، جیل بھیجنا چاہیے، اگر مقدمہ ہوا تو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اب نشیکانت دوبے نے اور آگے بڑھتے ہوئے سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی پر الٹا سیدھا الزام لگایا ہے۔ مسلمانوں کو لے کر کے انہوں نے آپتی جنک بیان دیا ہے اور جو کچھ کہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ حالانکہ سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی بھی خاموش نہیں رہے، انہوں نے بھی نشیکانت دوبے کو سیدھا سیدھا جواب دے دیا اور اس کی وجہ سے اب نشیکانت دوبے کو پارٹی سے نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ پارٹی میں بغاوت کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ کئی سینئر صحافیوں کا ماننا ہے کہ بی جے پی جلد ہی کوئی بڑا ایکشن لے سکتی ہے کیونکہ سیدھے سیدھے پارٹی کی امیج خراب ہو رہی ہے۔ نشیکانت دوبے نے جب تازہ بیان دیا وہ ایس وائی قریشی کے خلاف دیا۔ ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے نشیکانت دوبے نے یہ کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر جو سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی ہے وہ جب الیکشن کمشنر تھے تو انہوں نے اس اہم عہدہ پر رہتے ہوئے بنگلہ دیشی گھسپیٹیوں کو جھارکھنڈ کا ووٹر بنا دیا، وہاں کا شہری بنا دیا۔ وہ چیف الیکشن کمشنر نہیں تھے بلکہ مسلم کمشنر تھے۔ اتنا ہی پر اکتفا نہیں کیا نشیکانت دوبے نے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام ہے وہ 712 عیسوی میں آیا ہے اور اس سے پہلے یہ جو زمینیں ہیں جس کو وقف کی زمین کہا جا رہا ہے وہ یہاں کے لوگوں کی زمین تھی، ہندوؤں کی زمین تھی، آدیواسیوں کی زمین تھی، قبائلیوں کی زمین تھی۔ اس زمین پر ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ دراصل نشیکانت دوبے نے ایس وائی قریشی کے ایک ٹویٹ کے جواب میں یہ سب کہا۔ 17 اپریل کو ایس وائی قریشی نے ایک ٹویٹ کیا اور اپنے ٹویٹ پر ایس وائی قریشی نے لکھا تھا کہ جو وقف کی پراپرٹی ہے، یہ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے یہ وقف کی پراپرٹی کو قبضہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے اور سرکار کی جو مشنری ہے لگاتار جھوٹا پیروپیگنڈا چلا رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا انصاف سے کام لے گی اور جو مس انفارمیشن پھیلایا جا رہا ہے اس کا صحیح جواب دیا جائے گا۔ کیا کچھ ایس وائی قریشی نے اپنے ہینڈل پر لکھا تھا، آپ اس کو دیکھیے۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ یقینی طور پر ایک بدنیتی پر مبنی اور خطرناک منصوبہ ہے جس کا مقصد اور ایجنڈا مسلم جائیدادوں پر قبضہ کرنا ہے، اس کو ہڑپنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ اسے بے نقاب کرے گی۔ حکومت کی پروپیگنڈا مشین نے گمراہ کن معلومات کے ذریعے اپنا کام کر لیا ہے۔ یہ ایس وائی قریشی کا ٹویٹ تھا جس کو برداشت نہیں کر سکے نشیکانت دوبے اور انہوں نے ایس وائی قریشی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایس وائی قریشی جو تھے وہ مسلم کمشنر تھے، انہوں نے بنگلہ دیشی گھسپیٹیوں کو شہری بنا دیا، ان کو یہاں کا ووٹر لسٹ میں ان کا نام شامل کر دیا۔ جب نشیکانت دوبے کا تبصرہ سامنے آتا ہے اس کے بعد ایس وائی قریشی نے ایک مرتبہ پھر جواب دیا اور انہوں نے پی ٹی آئی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک ایسے بھارت پر یقین رکھتا ہوں جہاں افراد کی پہچان ان کی صلاحیتوں اور خدمات سے ہو، نہ کہ ان کی ریلیجس شناخت سے، مذہبی پہچان سے۔ میں نے الیکشن کمشنر کے آئینی عہدہ پر اپنی پوری ایمانداری اور صلاحیت کے ساتھ خدمات انجام دی ہے، لیکن شاید کچھ لوگوں کے لیے مذہبی شناخت نفرت انگیز سیاست کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ بھارت نے ہمیشہ اپنے آئینی اداروں اور اصولوں کا دفاع کیا ہے اور کرتا رہے گا۔ ایس وائی قریشی جن کا پورا نام ہے شہاب الدین یعقوب قریشی، عموماً ایس وائی قریشی ان کو کہا جاتا ہے، آئی ایس آفیسر ہے۔ 1947 میں ان کی ولادت ہوئی۔ کئی محکموں میں انہوں نے خدمات انجام دیا اور 2010 سے 2012 تک انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے طور پر یہ فریضہ نبھایا اور بھارت کی تاریخ میں اتنے اہم یا کہہ لیجئے چیف الیکشن کمشنر بننے والے یہ پہلے مسلمان تھے۔ تو یہ ایس وائی قریشی کا اپنا ایک امتیاز ہے کہ اتنے بڑے عہدہ پر ایک مسلمان کے طور پر وہ فائز ہوئے۔ انہوں نے کئی ساری اہم خدمات انجام دی، کچھ نیا ٹرینڈ چلایا اور پورا ہندوستان ان کی خدمات کا قائل ہے، لیکن نشیکانت دوبے کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ایس وائی قریشی پر بھی الٹا سیدھا الزام لگا دیا۔ نشیکانت دوبے نے پچھلے دنوں چیف جسٹس کا اپمان کیا تھا، چیف سپریم کورٹ کا اپمان کیا تھا۔ نشیکانت دوبے نے کہا تھا کہ بھارت میں جو مذہبی لڑائی ہو رہی ہے، جو گرہ یدھ ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ آف انڈیا ذمہ دار ہے، چیف جسٹس سنجیو کھنہ ذمہ دار ہے۔
पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना देती है तो उस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टे लगाने का, रिजेक्ट करने का कोई इख्तियार नहीं है। निशिकांत दुबे का बयान था और उसके बाद कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अटॉर्नी जनरल को लेटर लिख दिया और मांग की कि निशिकांत दुबे ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। अगर मुकदमा चलता है निशिकांत दुबे के खिलाफ तो इनको 6 महीने के लिए जेल हो सकती है, कई हजार रुपए का जुर्माना भी इन पर लग सकता है। उसके अलावा बीजेपी ने पहले ही इनसे किनारा कशी कर लिया है। बीजेपी ने कहा कि निशिकांत दुबे के बयानों से हमारा कुछ भी लेना देना और ताल्लुक नहीं है। इधर बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं विजय शंकर गुप्ता, उनका एक ताज़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने एक तज्ज़िया में कहा कि निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा और बीजेपी के इस तरह के एमपीज़ का जो बयान सामने आ रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी में अब 2 ग्रुप है। एक ग्रुप बीजेपी का वो है जो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी का कायल है, जो बहुत ज़्यादा मामलात को आगे तक ले जाना चाहता है, जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो आइन और कानून के सहारे तमाम मसलों को हल करना चाहता है और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी में बगावत होने लगी है। इधर निशिकांत दुबे जो झारखंड के गोड्डा से एमपी हैं, इनके ऊपर करप्शन के कई सारे इल्ज़ाम हैं। मैं गूगल कर रहा था तो मुझे आज तक की एक रिपोर्ट मिली जिससे पता चला कि मेडिकल की ज़मीन हड़पने का इल्ज़ाम है निशिकांत दुबे पर और एफआईआर दर्ज है निशिकांत दुबे पर, इनकी वाइफ पर, इनके 2 बेटों पर। और ये जो पूरा मामला है झारखंड का मामला है कि मेडिकल कॉलेज के लिए 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, पूरा इन्होंने हड़प लिया। उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर किया गया। कांग्रेस ने मांग भी की थी कि ईडी के ज़रिए इनकी जांच कराई जाए, लेकिन हुकूमत इनकी है तो ईडी तो हमेशा अपोजिशन वाले नेताओं की जांच करती है, उनकी नहीं जो हुकूमत का हिस्सा होते हैं। निशिकांत दुबे हुकूमत में बड़े अहम माने जाते हैं, कई कमेटियों के जिम्मेदार हैं, पार्लियामेंट में बहुत बढ़ चढ़कर स्पीच में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इनके जो ये लगातार बयानात सामने आए हैं, इसने बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है निशिकांत दुबे के खिलाफ। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।